نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ اللہ. بزرگوں اور بھائیوں اور ہاں بہنوں کو تو بھول ہی گئے. یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ سامنے مرد بیٹھے ہوں اور عورتوں سے خطاب کیا جائے. بڑا مشکل مسئلہ ہے کیونکہ جو نظر آ رہا ہے روئے سخن بات کا رخ انہی کی طرف متوجہ ہو جائے گا جو نظر آ رہے ہیں. جو نظر نہیں آ رہے وہ تو بھول جائے گا آدمی. اس لیے میں نے کہا کہ میں بہنوں کو تو بھول ہی گیا ہے، مردوں کا ذکر کر دیا. لندن میں جب میں خواتین میں تقریر کرتا ہوں تو اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھ کر کرتا ہوں. جو لوگ عورتوں کو لے کر آئے ہیں ان سب سے کہتا ہوں جاؤ مسجد میں بیٹھو، وہاں آواز آئے گی سنو، میرے سامنے نہیں. تو ایسی صورت میں روئے سخن عورتوں کی طرف رہتا ہے. یہاں بھی کہہ رہے تھے امام صاحب کے وہاں کمرے میں بیٹھ کر کریں، مگر میں نے کہا چلو یہیں کر لیتے ہیں. معزز خواتین، مائیں اور بہنیں اور برادران اسلام، انسان مدنی الطبع ہے، مل جل کر رہنے کا عادی ہے، اکیلا نہیں رہ سکتا. جو عورتیں تنہا زندگی گزارتی ہیں، جو مرد مجرد رہتے ہیں، شادی ہی نہیں کرتے یا شادی کا زمانہ ہے اور شادی نہیں کرتے. ایک تو یہ ہے کہ ایک عورت نے پوری زندگی شادی نہیں کی، اور ایک یہ ہے کہ ایک عورت نے شادی کی تھی 20-25 سال کی عمر میں
طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، اب شادی نہیں کرتی۔ بچے ہیں یا نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ بچوں میں مشغولیت رہے گی، لیکن اگر بچے نہیں ہیں اور شادی نہیں کرے گی تو دماغ کا ایک اسکرو ڈھیلا ہو جائے گا۔ وہ خواتین جو پوری زندگی بیٹھی رہتی ہیں، شادی نہیں کرتی، یا شادی کرتی ہیں اور وہ ایسے وقت میں مطلقہ یا بیوہ ہو جاتی ہیں کہ ابھی جوان ہیں اور اولاد نہیں ہے، اور پھر بغیر شادی کی زندگی پر بیٹھی رہتی ہیں، تو ان کا ذہن متاثر ہو جاتا ہے، ان کا دماغ ٹھکانے نہیں رہتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سمجھ لو، جو مرد شادی کے قابل ہیں اور پوری زندگی شادی نہیں کرتے، اکیلے رہتے ہیں، یا ایسے وقت میں بیوی نہیں رہی، کبھی وہ جوان جیسے ہیں اور اولاد بھی کوئی نہیں ہے، اور پھر پوری زندگی دوسری شادی نہیں کرتے، ان کا ذہن بھی متاثر ہو جاتا ہے، ان کے دماغ کا بھی اسکرو ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان مدنی الطبع ہے، اس کو مل جل کر زندگی گزارنی ہے، تب اس کا مرد کا دماغ بھی صحیح رہے گا، عورت کا دماغ بھی صحیح رہے گا۔ مل جل کر زندگی گزاریں گے تو سب سے پہلا مسئلہ یہ پیش آئے گا کہ ایک گھر میں میاں اور بیوی اکول یا اوپر نیچے، سب سے پہلے مسئلہ یہ آئے گا۔ مغربی ممالک ایکوالٹی کے قائل ہیں، مگر ایکوالٹی ان کے یہاں ہے نہیں، عورت کا ہاتھ اوپر ہے، مرد کا ہاتھ نیچے ہے۔ کہتے تو ایکوالٹی ہے، مساوات ممکن نہیں ہے، اور انہوں نے مساوات کے نام پر عورت کا ہاتھ اوپر کر دیا، مرد کا ہاتھ نیچے کر دیا۔ اسلام بھی اپنا ایک نظریہ رکھتا ہے، اور وہ اسلام اللہ کا نازل کیا ہوا دین ہے۔ یہ جو مغربیت ہے یہ تو انسانوں کے بنایا ہوا قانون ہے، اور اسلام تو اللہ کا نازل کیا ہوا قانون ہے۔ اللہ تمام مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، انسانوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، مخلوقات کی ایبیلٹی کو اللہ جانتے ہیں، کن مخلوق کو کیسا پیدا کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ جو احکام نازل فرمائیں گے وہ نیچر کی رعایت کے ساتھ احکام نازل ہوں گے، اور نیچر کا بنانے والا جانتا ہے۔ بس اسلام میں بالا دست مرد کو بنایا گیا ہے اور زیر دست عورت کو بنایا گیا ہے۔ بالا دست اور زیر دست یہ فارسی کے لفظ ہیں، بہنیں خاص طور پر اسے نہیں سمجھیں گے، مرد بھی نہیں سمجھیں گے، کیونکہ اردو تو سب جانتے ہیں، لیکن اردو میں جو عربی یا فارسی کے الفاظ آئے ہیں ان کو مردوں کے لیے سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو بالا دست، اوپر ہاتھ، بالا مانے اوپر، دست مانے ہاتھ، اوپر ہاتھ کس کا؟ اور زیر دست، زیر مانے نیچے، دست مانے ہاتھ، نیچے ہاتھ کس کا؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ دونوں ہاتھ ایکول نہیں ہیں، جیسا کہ یہ مغربی ممالک کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ ایکول ہیں، اور کہتے تو ہیں مگر ہیں نہیں ایکول دونوں۔ انہوں نے عورت کے ہاتھ کو اوپر کر دیا، مردوں کے ہاتھ کو نیچے کر دیا۔ اسلام کہتا ہے کہ مرد بالا دست ہیں اور عورتیں زیر دست ہیں۔ بہرحال ایک نظریہ یہ ہے، ایک ہدایت اسلام کی ہے، اسلام یہ کہتا ہے اور لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین یہ کہتے ہیں۔
ان دونوں قوانین میں موازنہ کرو، کمپیریشن کرو. اور وہ کمپیریشن کیسے کریں گے؟ نتائج دیکھو، ریزلٹ اس اصول کے سے جو فیملی وجود میں آتی ہے اور اس قاعدے سے جو فیملیاں وجود میں آتی ہیں ان کا ریزلٹ دیکھو، نتیجہ دیکھو. ایشیا میں چلے جاؤ، یہ تو ممالک آپ کے کینیڈا، امریکہ، برطانیہ اور یورپ کے اور ملک، یہ سارے تو اس نظریے کے ہیں کہ عورت کا ہاتھ اوپر، مرد کا ہاتھ نیچے، کہ ہو ایکوالٹی، مگر ایکوالٹی ہے نہیں، کچھ نہیں. یہاں کے فیملی لائف کا مطالعہ کرو، کتنے گھروں میں سکون اور چین ہے، کتنے گھروں کے اندر جھگڑا ٹنتا ہے، کتنے گھر آباد رہتے ہیں، کتنے گھر ٹوٹتے ہیں، اور ٹوٹتے بری طرح سے ٹوٹتے ہیں کہ باپ اولاد کی شکل بھی نہیں دیکھ سکتا. اور ایشیا میں چلے جاؤ، ایشیا کے سارے ملکوں میں چلے جاؤ، وہاں جا کر فیملی لائف کا مطالعہ کرو. میں دیوبند میں جس محلے میں رہتا ہوں وہ تقریباً 200 گھروں کا محلہ ہے، اور دھوبیوں کا، نائیوں کا، گھاڑوں کا، نہایت معمولی درجے کے مسلمانوں کا محلہ ہے. اور معیشت اور اکنومی کے اعتبار سے بیچارے سارے قلاش ہیں. کچھ کسان ہیں، کھیتی بیتی کرتے ہیں، باقی کپڑے دھو کر گزارا کرتے ہیں، باقی نائی ہیں جو دکان کر کے، بہت معمولی اکنومی ہے. اس محلے میں 35 سال سے رہ رہا ہوں. اس 35 سال میں ان 200 گھروں میں مجھے یاد نہیں پڑتا ہے کہ 5 طلاقیں ہوئی ہوں. ان 200 گھروں میں 35 سال سے اس محلے میں رہتا ہوں، 5 طلاقیں ہوئی ہوں مجھے یاد نہیں پڑتا. لڑتے ہیں میاں بیوی، رات کو لڑتے ہیں، سو جاتے ہیں، صبح ایک ہو جاتے ہیں. یہ اسلامی تعلیمات کی برکت ہے. اور ہر گھر میں، کسی گھر میں سے جھگڑا ٹنٹے کی آواز نہیں آتی ہے. ہاں، وہ گھر جس میں شوہر شراب پیتا ہے، دین سے بہت دور ہیں، نماز میں مسجد میں بھی نہیں آتے، آوارہ نوجوان شراب پیتے ہیں، ان کے گھر میں سے جھگڑے ٹنٹے کی رات میں آواز آتی ہے. باقی پورا محلہ پر سکون سوتا ہے، کوئی اختلاف و جھگڑا نہیں. کیوں؟ ایک کہتا ہے، دوسرا مانتا ہے، تو کوئی جھگڑا ہی نہیں. اور اسلام نے مرد کو بالادست بنایا ہے، عورت کو زیر دست ہے. تو مرد کہتا ہے، عورت مان لیتی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور ان ملکوں میں اوپر ہاتھ عورت کا ہے، لیکن نام ہے ایکوالٹی کا. تو اب عورت کہتی ہے، اس کو مرد نہیں مانتا، اور مرد کہتا اسے عورت نہیں مانتی. مرد کی بات تو عورت اس لیے نہیں مانتی ہے کہ ملک کے قانون نے عورت کو حق دیا ہے. اور عورت کی بات مرد کیوں نہیں مانتا؟ مرد کا نیچر ہی اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ نہ مانے. اس کے نتیجے میں ذرا سا اختلاف شروع ہوتا ہے، دلوں میں رہتے ایک ساتھ ہیں، دل ذرا سے دور ہو گئے، پھر کچھ وہ رہے کھینچے کھینچے، کچھ ہم رہے کھینچے کھینچے، اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہ کا. تعلقات ختم اور طلاق کی نوبت پیش آئی اور کورٹوں میں پہنچ گئے. یہ یہاں کے گھروں کی فیملی لائف کا جو نقشہ ہے وہ نقشہ ہمارے سامنے ہے، اور ایشیا کی فیملی لائف کا نقشہ بھی ہمارے سامنے ہے. دونوں میں موازنہ کرو تو اللہ کے نازل کیے ہوئے قانون کی برکت اور لوگوں کے
بنائے ہوئے قانون کی بے برکتی نحوست سامنے آ جائے گی۔ اس لیے میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس کو سمجھو، ہم ان ملکوں میں بے شک رہتے ہیں، مگر ہمارا ایک مذہب ہے، مذہب اسلام، اور مذہب اسلام پوری ہول لائف، ساری زندگی کو گھیرے ہوئے ہے۔ زندگی کا کوئی جزیہ اسلام کی تعلیمات سے باہر نہیں۔ بس ہماری جو فیملی لائف ہے اس کے لیے بھی اسلامی تعلیمات ہیں۔ بس ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی فیملی لائف میں اللہ کے نازل کیے ہوئے قانون کا فالو کریں۔ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں وہاں کے لوگوں نے جو قانون بنایا ہے فیملی لائف کے لیے اس کا ہم فالو نہ کریں تو ہماری زندگی خوشگوار رہے گی، اور اگر ان کے قوانین کی اتباع کرو گے تو ان کی جو صورتحال ہے کہ جانوروں کی زندگی ہو گئی، نکاح اور شادی ہی نہیں کرتے، لڑکا لڑکی مل جاتے ہیں، ضرورت پوری کر لیتے ہیں، جب تک چاہتے ہیں ساتھ رہتے ہیں، جب چاہتے ہیں جدا ہو جاتے ہیں بغیر نکاح کے، جانوروں جیسی زندگی۔ یہاں تک ہم بھی پہنچ جائیں گے اگر ان کے قوانین کا فالو کریں گے۔ اس لیے میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اسلام دین رحمت ہے، یہ ایسا ریلیجن ہے کہ انسان کے لیے مرسی ہی مرسی، رحمت ہی رحمت ہے، اور یہ دین اسلام زندگی کے ہر پہلو سے دین اسلام نے ہدایت دی ہے، بس اس کی پیروی کرنی چاہیے ہم مردوں کو بھی اور ہم بہنوں کو بھی، سب کو، تاکہ ہماری گھریلو زندگیاں اسلام کی برکات سے متمتع ہوں۔ اللہ پاک جل شانہ عما نوالہ نے سورہ نساء میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر بالا دست ہے، اوپر ہاتھ مردوں کا ہے، ذمہ دار مردوں کو بنایا گیا، سپرویژن ان کو سونپی گئی، نگرانی مردوں کو دی گئی۔ کیوں؟ دو وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو وجہ سے ہم نے مردوں کو بالا دست بنایا ہے۔ ایک، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض پر ترجیح دی ہے۔ اللہ نے مرد و عورت کو پیدا ہی ایسا کیا ہے، اس میں تمہیں دخل دینے کا کیا ضرورت ہے؟ دیکھو، مرد کو اللہ نے داڑھی دی، عورت کو داڑھی نہیں دی۔ اب کوئی کہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے، عورتوں کو داڑھی دیتے مردوں کو نہ دیتے؟ ارے بھائی، تم بولنے والے بیچ میں کون ہو؟ اللہ نے جس مخلوق کو جیسا چاہا ایسا بنایا۔ کسی مخلوق کو 2 ٹانگوں والا بنایا، کسی مخلوق کو 4 ٹانگوں والا بنایا، کسی مخلوق کو بغیر ٹانگ کا بنایا۔ سانپ ہے بغیر ٹانگ کے چلتا۔ اب آپ کہیں اور کسی مخلوق کو 44 ٹانگیں دی، کن کھجورے کو 44 پیر دیے۔ کوئی 6 ٹانگوں والا ہوتا ہے مکڑی، کوئی 8 ٹانگوں والا ہوتا ہے۔ قدرت کا نظام ہے، وہ جیسا مخلوق کو جیسا چاہے ایسا بنائے۔ کسی کو ذرا سا جسہ دیا، چونٹی، اور ہاتھی اور گینڈا کو کئی کوئنٹل کا بنا دیا۔ اب کوئی کہے کہ ایسا کیوں؟ یہ بیکار سوال ہے۔ اللہ نے اپنی کائنات کو حکمت سے بنایا ہے اور جیسا چاہا ایسا بنایا ہے۔ تو اللہ نے مرد اور عورت کو بنایا ہی ایسا ہے، نیچر ہی دونوں کا ایسا ہے کہ مرد کا ہاتھ اوپر رہے، عورت کا ہاتھ نیچے رہے، مرد عورتوں کے ذمہ دار بنے رہے۔ اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔
جو لوگ اللہ کے نیچر کو، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو نہیں ماننے کے لیے تیار، غیر مسلم، انہوں نے کہا کہ اللہ نے عورت کو داڑھی نہیں دی، ہم بھی داڑھی منڈائیں گے، عورتوں جیسے ہم بھی بنیں گے۔ اس کو بھی داڑھی نہیں دی، ہم بھی نہیں دی، وہ داڑھی نہ ہونے سے بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، ہم بھی داڑھی منڈائیں گے تاکہ خوبصورت نظر آئے۔ یہ کافروں میں یہ بات تھی، اور سب سے پہلے مجوسیوں میں یہ بات پیدا ہوئی۔ مجوسی جو آگ کو پوجا کرتے ہیں، ان میں یہ سب سے پہلے بات پیدا ہوئی۔ پھر یہ بات ہجڑوں میں آئی، مخنثین، کیونکہ مخنثین تو عورتیں بنتے ہیں، ہجڑے تو عورتیں بنتے ہیں تاکہ مرد ان کی طرف متوجہ ہوں، تو ہجڑوں نے داڑھی منڈانی شروع کی اور مجوسیوں نے داڑھی منڈانی شروع کی۔ چنانچہ ہماری فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ داڑھی منڈا کر مجوسیوں اور ہجڑوں کی مشابہت اختیار مت کرو۔ پھر وہ بات بڑھتی بڑھتی جو غیر اسلامی ہیں ان میں سب عام ہو گئی، اور پھر وہاں سے مسلمانوں میں بھی آ گئی، ان مسلمانوں میں آئی جو مسلمان بیچارے دین سے تو دور ہیں، دنیا سے قریب ہیں، ان مسلمانوں میں یہ بات آئی۔ دیکھو اس کی نظیر، اللہ نے انسانوں کو مال کے اعتبار سے ایک ایکول نہیں بنایا ہے، مختلف بنایا ہے۔ کسی کے پاس مال کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس بہت زیادہ ہے۔ یہ بہت زیادہ ہوتے 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 راس مالیہ، کیپیٹلزم یہاں تک پہنچ گئے۔ اسلام نے کہا یہ غلط ہے، اور اسلام نے مختلف طرح سے احکام دیے تاکہ مالداروں کا مال غریبوں میں پھیلے، اور راس مالیہ، کیپیٹلزم وجود میں نہ آئے۔ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، سارا مال مالداروں کے ہاتھوں میں ہو کر نہ رہ جائے۔ تو ایسے احکام دیے، زکوٰۃ رکھی، صدقہ فطر رکھے، اور طرح طرح سے انفاق اور خرچ کرنے کی فضیلتیں بیان کی تاکہ مال چند ہاتھوں میں نہ سمٹ جائے۔ اور قرآن کریم میں ایک جگہ پر ہے کہ سب کو ہم نے مالداری میں یکساں اس لیے نہیں بنایا کہ جو کلچر ہے وہ کلچر وجود میں نہیں آ سکتا ہے۔ کلچر میں کوئی محتاج ہو اور کوئی محتاج الیہ ہو۔ مزدور باس کے محتاج ہیں، اور باس مزدوروں کا محتاج ہے۔ مزدور نہیں ہوں گے تو باس کیا کرے گا، اور مزدوروں کا باس نہیں ہوگا تو وہ کیا کھائیں گے۔ ایک دوسرے میں احتیاج رہے، جیسے فیملی لائف میں بھی مرد اور عورت میں ایک دوسرے میں احتیاج رہے، لیکن احتیاج مرد عورت کا محتاج ہے، عورت مرد کی محتاج ہے۔ سیٹھ نوکروں کا محتاج ہے، نوکر سیٹھ کے محتاج ہیں، لیکن پھر بھی سیٹھ بالا دست ہے، وہ کہے گا نوکر سنیں گے۔ مرد بالا دست ہے، وہ کہے گا خواتین سنیں گی، تو کارخانہ چلے گا، تو گھر چلے گا، ورنہ گھر بگڑ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، کارخانہ درہم برہم ہو جائے گا۔ تو اللہ نے اکانومی میں مال میں سب کو برابر نہیں بنایا۔ ایک نظریہ پیدا ہوا کمیونزم، انہوں نے کہا نہیں، مال میں سب ایکول ہونے چاہیے۔ ارے مال میں کیسے سب ایکول ہو جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا سب کے پاس جو کچھ ہے جیب میں سب نکال کر میرے ٹیبل پر رکھ دو۔ رکھ دیا، کہ جاؤ تم برابر ہو گئے، اکانومی میں برابر ہو گئے۔ سارا حکومت نے لے لیا، ہر چیز کا مالک حکومت، کوئی کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہے، جاؤ تم برابر ہو گئے۔
تو یوں برابری کر کے کمیونزم نے یوں برابری کر کے دکھائی، لو برابر کر دی۔ اسی طرح سے اب مرد چاہتے ہیں عورت جیسا چہرہ ہو، تو ایسا تو کہ انسان کے بس میں نہیں ہے، تو انہوں نے جو داڑھی تھی اس کو نکال دی، لے میں عورت جیسا بن گیا۔ یہ یوں اسلام غیروں میں سے مسلمانوں میں یہ آیا، غیروں میں سے یہ قباحت مسلمانوں میں آئی۔ تو میں یہ سمجھا رہا تھا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض پر برتری دی، مرد کو طاقتور بنایا، عورت کو کمزور بنایا، عورت کو والدہ بنایا، جننے والی بنایا، تو اس کے لیے جو جو سامان چاہیے وہ عورتوں کو دیا، مرد کو والد بنایا، جننے والا بنایا، تو اس کی ضرورت کا سامان اسے دیا، مرد کو طاقتور بنایا تو خرچہ مرد کے ذمے رکھا، عورتوں کے ذمے خرچہ رکھا ہی نہیں۔ کمانا یہ کیا ہیوی ڈیوٹی ہے، اس لیے عورتوں کے ذمے کمانا ہے ہی نہیں۔ شریعت میں عورت جب تک بیٹی ہے باپ کھلائے، جب تک شادی نہ ہو باپ کھلائے۔ دیکھو بیٹا جب بالغ ہو گیا تو اب اس کا خرچہ باپ کے ذمے نہیں، جاؤ کماؤ اور کھاؤ، باپ خرچ کرے، باپ کا احسان ہے، وہ پڑھ رہا ہے، تعلیم لے رہا ہے، بھٹک رہا ہے، باپ کھلاتا پلاتا ہے تو باپ کا احسان ہے۔ باقی شرعاً بالغ ہونے تک لڑکے کا خرچہ باپ کے ذمے ہے، بالغ ہو گیا اب اپنا خود کما اور کھا۔ اور لڑکی کا خرچہ باپ کے ذمے ہے جب تک شادی نہ ہو، کیونکہ اور لڑکی کے ذمے کمانا ہے ہی نہیں، تو بالغ ہونے کے بعد میں باپ خرچ نہیں کرے گا تو کون خرچ کرے گا؟ شادی ہونے تک لڑکی پر خرچ کرنا۔ پھر عورت بیوی بن گئی تو اب شوہر کھلائے گا، اب پورا خرچہ شوہر کے ذمے ہے، عورت کے ذمے کمانا نہیں۔ وہ تو بیگم ہے، کوئی غم نہیں اسے، بے غم، بغیر غم کے کوئی غم نہیں ہے۔ اس کا کام ہے ہاؤس ہولڈنگ، گھر سنبھالو، میاں صاحب کما کر لائیں گے، پکاؤ کھاؤ اور کھلاؤ، بچے ہو جائے ان کو سنبھالو۔ پھر خدا نہ خواستہ عورت کو طلاق ہو جائے اور شادی کے قابل نہ رہے، اگر طلاق ہو گئی اور شادی کے قابل ہے تو فوراً عدت کے بعد شادی کرنی، لیکن بعض مرتبہ ایسے وقت میں طلاق ہوتی ہے کہ وہ شادی کے قابل نہیں رہی، یا بیوہ ہو گئی اور اب شادی نہیں، اگر بیوہ ہو گئی ہے اور شادی کے قابل ہے تو بھی فوراً شادی کرنی، اور شوہر سے بچے اس نے چھوڑے ہیں تو بچوں کی پرورش اس کے ولی کے ذمے ہے۔ باپ چلا گیا ہے تو اگر بچوں کا دادا ہے، دادا پرورش کرے گا، دادا نہیں ہے تو فلاں اس کے وارثین پرورش کریں گے، عورت کے ذمے پرورش نہیں ہے۔ عورت عدت کے بعد میں دوسری جگہ نکاح کر لے گی۔ اور یہ جو ہمارے یہاں ایشیا میں جو عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں اور ایک یا زیادہ بچے ہوتے ہیں، وہ ان بچوں کو لے کر زندگی پر بیٹھی رہتی ہے، یہ ہندوانہ طریقہ ہے، اسلامی طریقہ نہیں۔ یہ ہندوانہ ریت ہے کہ وہ بیوہ جو ہے بچوں کو لے کر بیٹھی ہے اور شادی نہیں کرتی، میں بچوں کو پالوں گی۔ ارے پالنا تیرے ذمے شریعت نے نہیں رکھا، اس کے دادا پر، اس کے چچا پر، ان کے ورثہ پر رکھا۔ بس ایسی صورت میں اگر بیوہ ہو جائے یا مطلقہ ہو جائے اور اولاد ہے تو وہ خرچ کرے گی عورت پر، اور وہ بھی نہ ہو
تو پھر گورنمنٹ خرچ کرے گی ان عورتوں پر، اسٹیٹ خرچ کرے گا ان عورتوں پر۔ غرض عورت کے ذمہ کسی مرحلے میں کمانا نہیں ہے۔ جب یہ بات ہے تو فیملی لائف میں مرد خرچ کرتے ہیں عورتوں پر، تو الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہے۔ جب مرد کما کما کر لا کر خرچ کر رہا ہے تو اب تو عورت زیر دست ہی رہے گی، وہ بالا دست کیسے ہو جائے گی؟ ان مغربی ملکوں میں جو فیملی لائف کو بگاڑا ہے، وہ بگاڑا ہے اس نظریے نے کہ مرد اپنا کمائے اور کھائے، عورت اپنا کمائے اور کھائے۔ مرد کیوں کھلائے اسے؟ دونوں کماؤ اور کھاؤ، یہ بھی جاب کرتا ہے، یہ بھی جاب کرتی ہے، پھر گھر آ کر دونوں مل کر کھانا پکاتے ہیں، یا یہ بھی ٹیک اوے سے کھانا لاتا ہے، یہ بھی ٹیک اوے سے کھانا لاتی ہے، اور دونوں بیٹھ کر ایک ٹیبل پر اپنا اپنا کھانا کھاتے ہیں۔ یہ ان کا غیروں کا معاشرہ ہے، یہی معاشرہ ہمارے یہاں آ گیا، اور ہم نے بھی وہی شروع کر دیا کہ یہ بھی کمائے، یہ بھی کمائے۔ پھر کہتے کیا ہیں؟ ایک کے کمانے سے گھر نہیں چلتا، گھر کے ہر فرد کمائے گا، مرد بھی بیوی بھی، تو گھر چلے گا، ایک کے کمانے سے گھر نہیں چلتا۔ یہ بوگس دلیل ہے۔ آپ کی چادر جتنے ہیں اتنے پیر پھیلائیے، اس سے آگے کیوں پیر پھیلاتے ہو؟ اب تمہیں دنیا بھر کا ٹھاٹ چاہیے گھر میں، اور ٹھاٹ کے لیے ایک کی آمدنی کافی نہیں ہے، تو کیوں اتنے ٹھاٹ میں کرتے ہو؟ ارے لوور لائف جیو، ایک کی کافی۔ ہماری انڈیا میں چلے آؤ، ایک آدمی کماتا ہے، اس کے پیچھے 7 8 10 آدمی اسی ایک کی کمائی پہ گزارا کر رہے ہیں۔ جیسی کمائی آتی ہے ایسی لائف گزار سکتے ہیں، اور کوئی ان کو پرابلم نہیں ہے۔ اور عورت گھر میں کھیت میں تھوڑا بہت کام کرتی ہے، باقی آمدنی ایک پر سب گزارا کرتے ہیں۔ یہاں ہر ایک کو ہائی کلاس لائف جینی ہے، تو اب ہائی کلاس لائف تو ایک کی کمائی پر نہیں جی سکتے، تو اب دونوں کو کمانا ضروری ہے، اور جب دونوں کمائیں گے تو کوئی کس کے ماتحت نہیں رہے گا، دونوں ایکول ہو جائیں گے، کمائیں گے دونوں۔ تو یہ تو غیروں کا معاشرہ ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اسلام نے عورتوں کے ذمہ کمانا نہیں رکھا ہے، مردوں پر لازم کیا ہے کہ عورتوں پر خرچ کریں۔ کمائے گا مرد، اور اس کے کمائی سے جتنا آئے گا اس کے اعتبار سے وہ لائف جیئیں گے۔ ہائی کلاس لائف جی سکتے ہو ایسی جیو، مڈل کلاس لائف جی سکتے ہو ایسی جیو، معمولی زندگی گزار سکتے ہو ایسے گزارو۔ ایشیا میں چلے جاؤ، ہر طرح کے گھر ہوتے ہیں، سب گھر ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مردوں کو بالادست اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ اللہ نے تخلیق ایسی کی ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض پر ترجیح دی ہے، بس اللہ نے جیسا بنایا اس میں دوسرے کو دخل دینے کا کیا حق ہے؟ دیکھو بھینس کو سینگ دیے، اونٹ کو نہیں دیے۔ اب اونٹ کہیں کہ ہمیں کیوں سینگ نہیں دیے؟ ارے اللہ کی تخلیق ہے، وہ انہوں نے بھینس کو سینگ دیے، اونٹ کو نہیں دیے، اس میں دوسروں کو بولنے کا حق ہی نہیں ہے، تخلیق میں دخل دینے کا حق نہیں۔ دوسری وجہ وہ بما انفقوا من اموالہم، مردوں نے مرد عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، کما کما کر لاتے ہیں، مرد کما کما کر لاتے ہیں اور عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ انسان احسان کا غلام ہوتا ہے، احسان کرنے والے کے زیر اثر ہوتا ہے، لہذا ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ بالا دست مرد رہیں، زیر دست عورتیں رہیں، مرد کہیں عورتیں سنیں اور مانیں،
تو گھر جنت نظیر بنے گا، جنت کا نمونہ بنے گا گھر. مرد کہے گا اور عورتیں مانیں گی، جنت کا نمونہ بنے گا. اور بصورت دیگر اس ملک میں یا تو گھریلو لائف ہی ڈھنگ سے وجود میں نہیں آئے گی، یا آئے گی تو ہر وقت جھگڑا اور ٹنٹا. 50% کا ایوریج گھر ٹوٹنے کا رہے گا. اور اسلام کی تعلیمات پر چلو گے تو شاید کوئی گھر ٹوٹے. پھر اسلام میں آپ ایک بہنیں بھی جانتی ہیں، مرد بھی جانتے ہیں کہ طلاق میں 1 طلاق 2 رجعی، تو عدت میں رجعت کر سکتے ہو. 2 طلاق 2 رجعی تو عدت میں رجعت کر سکتے ہو. یعنی کوئی نیا نکاح نہیں کرنا، بس کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو نکاح میں واپس لیا، واپس ہو گئی. 1 طلاق بائنہ دی یا 2 طلاق بائنہ دی تو عدت میں دوبارہ نکاح کر لو یا عدت کے بعد دوبارہ نکاح کر لو. ہاں، اگر کسی باولے بے وقوف نے، نالائق نے، جو شریعت اسلامیہ سے بالکل جاہل جٹ ہے، 3 طلاقیں دے دی تو اب وہ حرام ہو گئی. جب تک دوسرے شوہر کے یہاں سے جا کر نہ آئے وہ اسے نکاح جائز نہیں رہا. یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے 3 طلاق دینے کا. آج کل مسلمان بھی وہ جاہل جٹ ہو گئے اور دھڑا دھڑ 3 پھیر کریں گے اور پھر روئیں گے. ارے کر دے خدرا علاج نیست، تو نے تو خود 3 پھیر کیے ہیں، کس نے کہا تھا 3 گولیاں چلا؟ طلاق دینے کی ضرورت پیش آئے تو استخارہ کرو، قوم کے قبیلے کے ذمہ دار بڑے لوگوں سے مشورہ کرو، اور جب یہ سمجھ میں آئے کہ کسی طرح گھر نہیں نبھے گا تو 1 طلاق رجعی دو، آگے راستہ باقی رہے. تو خیر، میں کہہ یہ رہا تھا کہ اسلام میں تو طلاق دینے کے بعد بھی واپس لانے کے طریقے ہیں. اور ان کافروں کے یہاں جب میاں بیوی میں لڑائی ہوئی اور مقدمہ کورٹ میں پہنچ گیا، قصہ ختم. اب ایک دوسرے سے زندگی بھر ملنے کی کوئی شکل نہیں، اور ملنا چاہیں بھی تو گورنمنٹ نہیں ملنے دے گی. یہ مضمون اللہ نے بیان فرمایا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اللہ نے مردوں کا ہاتھ اوپر رکھا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، اور عورتوں کو زیر دست رکھا ہے، نیچے رکھا ہے، ان کو مکفول بنایا ہے، کفیل مرد ہیں. اور 2 وجہ سے، ایک تو اللہ نے دونوں کو پیدا ہی ایسا کیا، اس میں کسی کو دخل دینے کا حق نہیں. دوسرا، مرد کما کر عورتوں پر خرچ کرتے ہیں. ان ملکوں میں بات یہاں تک ہے، لندن میں خواتین میں تقریر کیا کرتا ہوں تو خواتین پرچے بھیجتی ہیں، اپنے اشکالات بھیجتی ہیں، میں ان کے جوابات دیتا ہوں. یہاں بھی خواتین کو کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ اپنا لکھ کر پرچہ بھیجیں، اردو میں، انگریزی میں، عربی میں، گجراتی میں، فارسی میں، کسی بھی زبان میں بھیجیں، ہم اس کا جواب دیں گے. ایک پرچہ آیا لندن میں، اس نے عورت نے پوچھا کہ اسلام میں مہر کیوں ہے؟ اس نے یہ کہا کہ جیسے عورت سے مرد فائدہ اٹھاتا ہے، مرد سے عورت فائدہ اٹھاتی، تو دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. پھر مرد کے ذمے مہر کیوں رکھا ہے شریعت نے؟ یہ پرچہ آیا عورتوں کی طرف سے، کیونکہ ان کے قانون نے، مغربی قانون میں کوئی مہر نہیں ہے. شادی ہوتی تو یہ سونے کی انگوٹھی سے پہنا تھا اور یہ سونے کی انگوٹھی سے پہنا تھا. تو اب وہ ماحول، یہ انگریزی پڑھی لکھی لڑکیاں، عورتیں، انہوں نے پرچہ بھیجا کہ اسلام نے جو مہر رکھی ہے وہ کیوں ہے، مہر کیوں ہے.
جبکہ دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بس یا تو مہر ہو ہی نہ، جیسا کہ مغربی معاشرے میں ہے، یا مہر ہو تو دونوں دیں ایک دوسرے کو. اور اسلام میں تو صرف مرد مہر دیتا ہے عورت کو. تو میں نے ان کو جواب دیا کہ یہ ایمرجنسی مینٹیننس ہے. کبھی اچانک عورتیں تو گھروں میں بیٹھی ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، مرد تو دنیا بھر میں گاڑی لے کر گھومتا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ختم ہو گیا. اور مرد کے پاس ترکہ ہے نہیں جو بیوی کو حصہ ملے اس سے عدت میں گزارا کرے. تو یہ اس کو جو مہر ملا ہے اس کو خرچہ تو کرنا نہیں، اس کا خرچہ تو شوہر کے ذمہ ہے، یہ مہر تو بیلنس ہے. تو اگر ایسے ناگہانی حاجت پیش آئے گی تو عدت میں وہ یہ مہر استعمال کرے گی، اپنا گزارا کرے گی، گھر چلائے گی، اور عدت پوری ہو جائے گی تو کہیں نکاح کر لے گی. تو یہ ایمرجنسی مینٹیننس ہے، بوقت ضرورت کا خرچہ ہے. تو یہ سوال کیوں پیدا ہوا عورتوں کے ذہنوں میں؟ اس لیے پیدا ہوا کہ عورتوں کے ذہنوں میں اس مغربی تمدن نے یہ بٹھایا کہ ہر ایک کو کمانا ہے، مرد کما کر اپنا کھائے، عورت کما کر اپنا کھائے. اور جب ایک دوسرے کا محتاج نہیں رہے گا تو کوئی کسی کی کیوں مانے گا؟ جب ایک دوسرے کا محتاج نہیں رہے گا تو کوئی کسی کا کیوں مانے گا؟ باس اور مزدور، نوکر اگر ایک دوسرے کے محتاج نہ ہوں تو نوکر باس کی کیوں مانیں گے؟ یہ تو باس تنخواہ دیتا ہے، اس لیے باس کی باتیں نوکروں کو ماننی پڑتی ہیں. اس لیے اسلام نے خرچہ مردوں کے ذمہ رکھا ہے. اب سنو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. فرمایا اللہ نے کہ نیک بیویاں وہ ہیں جن میں دو باتیں ہوں. یہ اصل مضمون سمجھنے کا ہے. نیک بیویاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیک بیویاں وہ ہیں جن کے اندر دو باتیں ہوں. ایک وہ فرمان بردار ہوں، قانتات ہوں. کس کی فرمان بردار ہوں؟ اللہ کی. اور جو اللہ کی فرمان بردار ہے وہ شوہر کی بھی فرمان بردار ہوگی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ بالادست مرد ہیں ان کی بات مانو. پر جو اللہ کی فرمان بردار ہوگی وہ ڈیفینیٹلی لا محالہ شوہر کی بھی فرمان بردار ہوگی. تو ایک تو عورت میں فرمان برداری کا وصف ہونا چاہیے. سب سے پہلے اللہ کی فرمان بردار ہو. سیکنڈلی شوہر کی فرمان بردار ہو. ایسی بیویاں اللہ کے نزدیک نیک اور صالح بیویاں. عام طور پر اللہ کے حکم میں اور شوہر کے حکم میں کوئی تعارض نہیں ہوتا، لیکن فرض کرو کہ کسی جگہ پر اللہ کا حکم یوں اور شوہر کا حکم یوں، تو اب اللہ کی سنیں گی. اب بیویاں نیک بیویاں اللہ کی سنیں گی، شوہر کی نہیں سنیں گی. حدیث شریف میں ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. کسی بھی مخلوق کی بات ماننا جائز ہی نہیں ہے اللہ کی نافرمانی والے کام میں. کسی بھی مخلوق، شوہر کی بات، ابا کی بات، امی کی بات، بادشاہ کی بات، باس کی بات، کسی کی بات ہے، اللہ کے نافرمانی والے کام میں کسی کی بات ماننا جائز نہیں. میں مثال دوں، عورت پر ایک زمانہ آتا ہے جس میں عورت نماز نہیں پڑھتی. اس زمانے میں شوہر بیوی سے کہتا ہے میرے ساتھ لیٹ، عورت کو نہیں لیٹنا چاہیے.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ابو داؤد شریف میں ہے کہ جب ہمیں منتھلی پیریڈ آتا تھا تو نزلنا عن السریر علی الحصیر، ہم حضور کی چارپائی سے نیچے اتر کر چٹائی پر لیٹا کرتی تھی۔ منتھلی پیریڈ میں حضور کے ساتھ نہیں لیٹتی تھی۔ اور ایک دو مرتبہ حضرت عائشہ کو اور حضرت ام سلمہ کو آدھی رات میں پیریڈ شروع ہوا تو انہوں نے اٹھ کر کے اپنے کپڑے باندھے، حضور نے فرمایا آؤ میرے ساتھ لیٹ جاؤ۔ اب آدھی رات ہے، اندھیرا ہے، دوسری چارپائی کا انتظام کرنا مشکل ہے، تو حضور نے ایک دو واقعوں میں لٹایا ہے۔ اس میں حضرت عائشہ جب یہ واقعہ بیان کرتی ہیں تو فرماتی ہیں ایکم یملک عربہ، حضور نے تو لٹایا تھا ہمیں، لیکن تم میں سے حاجت پر کون کنٹرول کرنے والا ہے؟ جیسا حضور کنٹرول کرنے والے تھے، حضور تو معصوم تھے، کوئی گناہ حضور سے تو صادر نہیں ہو سکتا تھا، اللہ اس کے حفاظت کرنے والے تھے۔ ہم مومنین اگر اس زمانے میں ایک ساتھ لیٹیں گے تو کیا ہوگا وہ سب کوئی ہر کوئی جانتا ہے۔ پھر صرف ساتھ لیٹنے کی بات نہیں، اس سے آگے فائدہ اٹھانا چاہے تو عورت کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ شوہر کی بات مانے، کیونکہ اس زمانے میں شوہر سے ملنا حرام ہے اور یہ مسئلہ قرآن کریم میں ہے۔ بس ایسی صورت میں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی والے کام میں کسی بھی مخلوق کی بات ماننا جائز نہیں۔ تو ایسی شکلیں تو بہت کم آتی ہیں۔ نماز 10 منٹ باقی ہیں، نماز پڑھنے کا آخری وقت آ گیا ہے اور شوہر کہتا مجھے بھوک لگی کھانا پکا کے دے۔ اب شوہر کو کھانا پکا کر دیتی ہے تو نماز قضا ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں شوہر کی بات نہیں مانے گی، ادب سے احترام سے کہہ دی میاں صاحب تھوڑی دیر انتظار کرو میں نماز پڑھوں۔ بہرحال ایسا ٹکراؤ کبھی کبھی ہوتا ہے، اکثر تو نہیں ہوتا، لیکن اگر کبھی کبھی ٹکراؤ ہو تو پھر اللہ کی بات ماننی ہے، شوہر کی نہیں ماننی۔ پہلے کہتے تھے لوگ اللہ میاں، اور شوہر بھی میاں ہے، تو یہ بھی میاں ہے، یہ بھی میاں ہے، کون سے میاں کی مانے؟ وہ بڑے میاں ہیں، یہ چھوٹے میاں ہیں۔ تو ایسے وقت میں بڑے میاں کی ماننے کی، چھوٹے میاں کی نہیں ماننے کی۔ خیر میں کہہ ہی رہا تھا کہ قانتات فرمان برداری، یہ اور نیک بیویوں کا وصف بتایا کہ نیک بیویاں وہ ہیں جو فرمان بردار ہیں، اور فرمان برداری میں فرسٹ اللہ کی فرمان برداری اور اس کے ماتحت شوہر کی فرمان برداری، باپ ہے تو باپ کی فرمان برداری۔ دیکھو باپ اور ماں ہیں، وہ کہتے یوں اور شوہر کہتا یوں، تو شوہر کی بات مانے گی عورت، ماں باپ کی نہیں مانے گی۔ کیوں؟ شوہر بھی میاں ہے، وہ بڑا ہے، اور ماں باپ جب شادی ہو گئی تو اب ماں باپ کا حق شوہر سے کم ہو گیا۔ دوسری وصف حافظات للغیب، ناموس کی حفاظت کرنے والی۔ ناموس کو غیب کہا، وہ عضو جو چھپا رہتا ہے، انسان کا وہ عضو، مرد کا، عورت کا وہ عضو جو چھپا رہتا ہے، اس کو غیب کہا، اس کو ہم اردو میں ناموس کہتے ہیں۔ دوسرا وصف عورت میں، نیک بیویوں میں، نیک بیویوں میں دوسرا وصف ہے ناموس کی حفاظت کرنا۔ جو عورتیں اپنے ناموس کی حفاظت کرتے ہیں وہ نیک بیویاں ہیں، اور قرآن کریم نے اسی ناموس کی حفاظت کے لیے یہ حکم دیا ہے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی کہ نظریں نیچی رکھو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم،
مومنین سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، ناموس کی حفاظت کریں۔ ناموس کی حفاظت اسی وقت ہوتی ہے جب نظر اٹھا کر کے، نظر بھر کر نہ دیکھے۔ عورتوں سے بھی کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، عورتوں سے بھی کہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، نظر نہ اٹھائیں، نظر بھر کر کے نہ دیکھیں، تاکہ ان کا ناموس محفوظ رہے۔ شرمگاہ کو محفوظ رکھنے کے لیے نظر کی حفاظت ضروری۔ آج کل میری بہنوں نے برقعے کا ایک عجیب انداز نکال دیا ہے، یوں چوڑائی میں دونوں آنکھیں کھلی۔ ارے یہی تو آنکھیں لڑتی ہیں، تو بھی کیا پردہ ہوا؟ قرآن نے جو حکم دیا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، میں نے دبئی میں ایک میوزیم میں قدیم عربوں کا کلچر ڈسپلے کیا ہے، وہاں میں نے دیکھا کہ وہ عورتیں، پرانے زمانے کی عرب عورتیں، اون کے موٹے موٹے کپڑے اوڑھے ہوئے وہ راستوں پر چل رہی ہیں، تو دائیں کان کی طرف سے اور بائیں کان کی طرف سے اوڑھنا انہوں نے کھینچ کر ناک پر لے آئی۔ اب بیچ میں ایک لکیر ہے، اس میں سے ذرا سی ناک نظر آئے گی، اور وہ چل رہی ہیں دیکھ کر۔ تو قرآن نے تو یہ حکم دیا ہے، اور ناک اگر ذرا سے نظر آتی تو ناک نہیں لڑا کرتی، لڑتی تو آنکھیں ہیں۔ تو آج کل جو ہماری بہنوں نے پر برقعے نکالے ہیں، ڈھاٹا باندھتی ہیں، بھووں کے اوپر بھی باندھتی ہیں، وہ آدھے ناک پر بھی باندھتی ہیں، دونوں آنکھیں کھلی ہیں، یہ تو پردہ ہی نہیں ہے۔ جو سب سے زیادہ فتنہ پیدا کرنے والی آنکھیں ہیں وہ تو کھلی رکھتی۔ تو قرآن یہ کہتا ہے مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی کہ نظریں نیچی رکھو، نظریں اٹھا کر عورتوں کو مردوں کو مت دیکھو، اگر نظریں بھر کر دیکھو گے تو فتنہ پیدا ہوگا۔ تو ناموس کی حفاظت کے لیے نگاہوں کی حفاظت ضروری ہے، مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ ان ملکوں میں گھروں کے بگڑنے کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ مرد کی نظر کسی کی طرف اٹھ گئی، عورت کی نظر کسی کی طرف اٹھ گئی۔ اب مرد کی نگاہ میں کوئی دوسری عورت کھب گئی، اور عورت کی نظر میں وہ بھی جاب پر جاتی ہے، اس کی نظر میں کوئی دوسرا مرد کھب گیا۔ اب ان دونوں میں ناموافقت شروع ہو گئی، لڑتے لڑتے دونوں تباہ ہو کر رہ گئے۔ تو سارا فتنہ آنکھوں سے شروع ہوتا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ نیک بیویوں میں دوسرا وصف حافظات للغیب، ناموس کی حفاظت کرنے والی۔ یہ حکم عورتوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ان کو اپنے ناموس کی حفاظت کرنی۔ پھر ایک سوال کا جواب ہے کہ ناموس کی حفاظت تو بڑی مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ دیکھو گناہ کے سرچشمے دو ہیں، پیٹ اور شرمگاہ۔ گناہ کے سرچشمے یہ دو ہیں، آدمی پیٹ بھرنے کے لیے گناہ کرتا ہے یا شرمگاہ کے لیے گناہ کرتا ہے۔ پیٹ بھرنے کے لیے جو گناہ ہے اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں دنیا میں کمائی کرنے والے ہیں، بہت ہیں، قلیل من عبادی الشکور، اللہ کے کچھ بندے ہیں جو بالکل حلال و طیب کمائی سے پیٹ بھرتے ہیں، لیکن اکثر کا حال آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر حلال کمائی سے پیٹ بھرنا کتنا مشکل ہے۔ میرے بھائیو اتنا ہی مشکل ہے شرمگاہ کے گناہ سے بچنا، اتنا ہی مشکل ہے، مرد کے لیے بھی مشکل ہے، عورت کے لیے بھی مشکل ہے۔
لیکن قرآن نے کہا کچھ مشکل نہیں ہے. اگر اللہ کی توفیق شامل حال ہو جائے تو مرد کے لیے بھی کچھ مشکل نہیں ہے، عورت کے لیے بھی کچھ مشکل نہیں. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اللہ حفاظت کرتے ہیں. اللہ کی توفیق شامل حال ہو جائے، بے شمار مرد ہیں الحمدللہ کبھی کوئی شرمگاہ کا گناہ نہیں کرتے. بے شمار عورتوں میں اس کی تعداد زیادہ ہے، مردوں سے عورتوں میں اس کی تعداد زیادہ ہے. بہت عورتیں ہوں گی کہ انہیں گناہ کا تصور بھی نہیں آتا. کیوں؟ اللہ کی توفیق شامل حال ہو جاتی. بس بندے کو، مردوں کو بھی اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، عورتوں سے بھی توفیق مانگنی چاہیے. اللہ کی توفیق ملے گی تو ہم پیٹ کو حلال کمائی سے بھر سکیں گے، حرام سے بچا سکیں گے. اور اللہ کی توفیق شامل حال ہو جائے گی تو مرد اور عورتیں اپنے ناموس کو، اپنی شرمگاہ کو برائی سے بچا سکیں گے. پھر کچھ مشکل نہیں. اللہ کی توفیق شامل ہو جائے پھر کچھ مشکل نہیں. تو قرآن کریم نے فرمایا کہ نیک بیویوں میں یہ دو وصف ہونے چاہیے. ایک تابع داری، فرمان برداری، سب سے پہلے اللہ کی، پھر اللہ نے جس جس کی فرمان برداری کا حکم دیا اس کی. دوسرے ناموس کی حفاظت. بہنیں یہ کہیں سوچیں کہ ہم عورتوں کو ہی کیوں حکم دیا ناموس کی؟ نہیں، مردوں کو بھی حکم ہے، عورتوں کو بھی حکم ہے. یہاں چونکہ عورتوں کا تذکرہ ہے اس لیے اس کا ذکر ہے. باقی یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد کے ذمے شرمگاہ کی حفاظت ہے ہی نہیں، وہ جو چاہے کریں، ایسا نہیں ہے. دونوں کے لیے حکم ہے کہ اپنے ناموس کی حفاظت کرو، مرد بھی عورتیں بھی. اور پھر فرمایا کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ کی توفیق مانگو، اللہ توفیق دے گا، کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے. پیٹ کو بھی حرام سے بچا سکتے ہیں، شرمگاہ کو بھی گناہ سے بچا سکتے ہیں. یہ اس آیت کریمہ کا مضمون تھا جو میں نے عرض کیا. آج کی گفتگو اسی پر ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک پرچہ آیا ہے، دیکھتا ہوں عورتوں سے متعلق ہے یا مردوں سے. بیٹے پر، عورتوں سے متعلق ہے. بیٹے پر سب سے زیادہ حق بیوی، بچوں، ماں اور باپ کس کا ہے؟ یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہر ایک کا اپنے درجے میں حق ہے. جیسے بیوی ہے تو شوہر کا بھی حق ہے، ماں کا بھی حق ہے، باپ کا بھی حق ہے. کسی استاد سے پڑھا ہے تو استاد کا بھی حق ہے، کسی سے مرید ہے تو پیر کا بھی حق ہے. ہر ایک کا حق اپنے اپنے دائرے میں ہے. اس میں تول پر زیادہ حق کس کا، ایسا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اس کو سمجھو، بیٹے پر سب سے زیادہ حق، سب سے زیادہ حق، یہ تول کر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. بیوی، بچوں، ماں اور باپ کس کا ہے؟ سب کا حق ہے. بیوی کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے، ماں کا بھی حق ہے، باپ کا بھی حق ہے. اور یہ تول کر کے سب سے زیادہ، یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب کے حقوق ان کے درجے میں کیٹیگریاں ہیں، ان کے حقوق ادا کرو. اور جب تعارض ہوگا بیوی اور شوہر اور باپ اور ماں، شوہر کہتا ہے یوں اور باپ اور ماں کہتے ہیں یوں، تو شوہر کی بات مانے گی عورت، ماں باپ کی نہیں مانے گی. بات ماننے میں شوہر کو ضرورت ہے اور ماں باپ کہتے ہیں ہماری خدمت کرو، تو شوہر کی ضرورت ہے وہاں جائے. شوہر اجازت دے تو ماں باپ کی خدمت میں رہے. ایسے تعارض کے وقت میں کون مقدم کون مؤخر؟ ماں اور باپ دونوں نے آواز دی، ایمرجنسی، تو ماں کی آواز پر پہلے دوڑ کر پہنچے، باپ کا دوسرا نمبر ہے. باپ نے ایک کام کرنے کو کہا، ماں نے اس کے خلاف کہا، باپ کا بات مانے. خیر یہ سب مثالیں ہیں اس بات کی کہ یہ جو پوچھنے کا انداز ہے یہی غلط ہے کہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے. یہ نہیں، سب کے حق ہیں اور ہر ایک کے حق ادا کرنے ہیں. اور بعض صورتوں میں جب تعارض ہو جاتا ہے تو پھر مسئلہ آتا ہے کہ کس کی بات پہلے مانے. خدمت سے تعلق رکھنے والی بات ماں کی پہلے مانے گا
اور ابئی اطاعت سے تعلق رکھنے والی بات باپ کی پہلے مانے گا. یہ خاص صورتوں میں یہ کمپیریشن موازنہ ہو کر کے اوپر نیچے ہوگا، ورنہ عام طور پر تو تمام اہل حقوق کے حقوق ادا کرو. اگر والدین بوڑھے ہوں اور ان کو کسی کی ضرورت رات دن کبھی بھی پڑ سکتی ہو ایمرجنسی میں یا ویسے، تو کیا پھر بھی بیوی کے حقوق کے مطابق بیوی کو علیحدہ گھر دینا چاہیے؟ میں نے یہ بتلا دیا کہ شوہر کو ضرورت ہے اور ماں باپ خدمت کے محتاج ہیں تو شوہر کی ضرورت پوری کرے گی، ماں باپ کو نمبر 2 رکھے گی. کہ دوسرا کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، گورنمنٹ خدمت کرنے والی ہے. اولڈ پیپل تو اسلام میں بھی گورنمنٹ خدمت کرتی ہے. جیسے بیوہ عورتوں کی خرچہ گورنمنٹ کے ذمہ ہے، بوڑھوں کا خدمت بھی گورنمنٹ کے ذمہ ہے. جب عورت نے شادی کر لی تو اب شوہر کا حق مقدم ہے، اس سے فارغ ہوگی تو ماں باپ کی خدمت کرے گی. کہ ماں باپ کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں تو گورنمنٹ ہے. کہ یہاں تو گورنمنٹ ہے لیکن ہمارے انڈیا میں گورنمنٹ نہیں کرتی کچھ، تو پھر اللہ کے بہت سے بندے رضاکارانہ خدمت کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں. باقی مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ بیوی ہے تو شوہر کا حق پہلے، ماں باپ کی خدمت بعد میں. رہا علیحدہ گھر دینا نہ دینا، یہ تو اس ملک کا مسئلہ ہے. ہمارے ملکوں میں تو علیحدہ گھر کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایک ہی گھر میں سارے ہی رہتے ہیں. یہ تو آپ کے یہاں اس ملکوں میں، اور یہ بھی غیروں سے مسلمانوں میں آیا ہے. ہر آدمی سیپریشن، یہ جو سیپریشن کا مسئلہ ہے تو غیروں سے مسلمانوں میں آیا ہے. اسلام میں تو سیپریشن ہے ہی نہیں. اور بیوی سے بولے کہ مجھے اور بیوی یہ بولے کہ مجھے علیحدہ گھر چاہیے، ماں باپ بولے کہ مجھے ساتھ رہنا ہے، تو بیٹا کیا کرے؟ بیٹے پر کس کا حق ہوا؟ اس ملک کے اعتبار سے اگر بیوی مطالبہ کرتی ہے علیحدہ گھر کا تو علیحدہ گھر دو. اس ملک کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے نہیں، اس ملک کے قوانین کے اعتبار سے اور مزاجوں کے اعتبار سے. اس ملک میں سیپریشن کا ایسا مزاج بن گیا ہے کہ فرش پر چونٹی بھی برداشت نہیں ہوتی. ہمارے یہاں چلے آؤ، ہمارے کمرے میں سب مخلوقات ہیں، چونٹیاں بھی گھوم رہی ہیں، مکوڑے بھی گھوم رہے ہیں، چھپکلیاں بھی گھوم رہی ہیں، چوہیاں بھی کود رہی ہیں، اور ہم بھی بیٹھے بیٹھے لکھ رہے ہیں. سڑک پر چلے جاؤ، ہر مخلوق کا حق ہے. گائے بیچ میں سڑک پہ لیٹی ہوئی ہے، چھکڑے بھی جا رہے ہیں، سائیکلیں بھی جا رہی ہیں، پیدل بھی لوگ جا رہے ہیں، کاریں بھی جا رہی ہیں، ٹرک بھی جا رہے ہیں. سڑک پر سب کا حق ہے. یہاں ہائی وے پر کسی کا حق نہیں ہے گاڑیوں کے علاوہ. تو یہاں کا وہاں کا قانون الگ ہے. بس اس ملک کے اندر اگر عورت مطالبہ کرتی ہے تو اس کا مطالبہ پورا کرو. ماں باپ کی خدمت شوہر کے ذمہ ہے، عورت کے ذمہ نہیں ہے. عورت بیٹی نہیں ہے، بیٹے آپ ہیں، آپ کے ذمہ اس کی خدمت ہے. اور آپ پٹا کر بیوی کو بھی خدمت کروائیں، پٹا کر تو ضرور کروائیں. ایک قصہ سناؤں. حیدرآباد میں ایک فیملی میں بیوی عالمہ تھی، اور یہ جتنی عالمہ ہوتی ہیں بڑی گڑبڑ کرتی ہیں. تو اس کے شوہر کے ماں باپ ساس خسر بوڑھے تھے. وہ اس نے صاف کہہ دیا آپ کے ماں باپ کی خدمت میرے ذمہ نہیں ہے. وہ مولون تھی. اب شوہر بیچارہ کیا کرتا؟ تو حیدرآباد کے ایک بڑے مفتی ہیں، یہاں شکاگو میں رہتے ہیں، مفتی نوال الرحمان، بڑے آدمی. یہ ان کی 2 بیویاں ہیں اور وہ امریکہ لائے نہیں ہیں، وہ دونوں حیدرآباد میں ہیں. اور یہ ونٹر حیدرآباد میں رہتے ہیں، سمر یہاں رہتے ہیں. بڑے مفتی ہیں، بڑے آدمی. تو وہ شوہر مولانا کے پاس آیا کہ حضرت میرا پرابلم یہ ہے، ماں باپ بوڑھے ہیں،
بیوی کہتی ہے ان کی خدمت میرے ذمے نہیں ہے، آپ کچھ سمجھا دیں۔ تو مولانا تشریف لے گئے، اس کو بٹھایا پس پردہ، اور مولانا نے اس سے کہا، وہ عالمہ ہے، یہ بڑا مفتی ہے، مولانا نے اس سے کہا آپ کو ساس خسر کی خدمت کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ تو اس نے کہا میرے ذمے نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے ساس خسر کی خدمت میرے ذمے نہیں ہے، میرے ماں باپ تھوڑی ہیں، میاں کے ماں باپ ہیں، وہ کریں خدمت۔ تو ان کا اچھا آپ کے ذمے نہیں ہے؟ کہ نہیں ہے میرے ذمے۔ تو کہا پھر میں شوہر کو مشورہ دوں گا کہ دوسری بیوی کر لے، اس کا حق۔ شوہر کو یہ حق ہے، 4 بیویاں کر سکتا تو میں شوہر کو مشورہ دے دوں گا، یہ تو خدمت کرتی نہیں، تو دوسری بیوی کر لے۔ تو فوراً پیچھے سے بولے نہیں آپ ایسا مشورہ نہ دیں، میں خدمت کروں گی۔ فوراً بولی کہ آپ ایسا مشورہ نہ دیں، میں خدمت کروں گی، پیسے پٹا کر کے تیار کرو، دعا کر درود شریف پڑھو۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم ولا نعلم فإنك أنت الأعز الأكرم۔ یا الہ العالمین، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے میرے مولا ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہماری نیکیوں میں اضافہ فرما، اے میرے مولا ہماری گھریلو لائف کو، زندگیوں کو پر امن، پر سکون، اطمینان کی زندگی ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے مردوں کو بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی اور بیویوں کو شوہروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ لڑکوں اور لڑکیوں کو ماں باپ کی خدمت اور حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ماہ مبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں وصول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کو ان کی دلی مرادیں، جائز مرادیں پوری فرما۔ اے میرے مولا ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔